اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ کی قسم ہم حیوان سے بدتر، کیونکہ انسان بہت خوفناک درندہ بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، جب وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا۔ ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، یہ وکیل پڑھے نہ پڑھے، یہ تاجر پڑھے نہ پڑھے، یہ ڈاکٹر، یہ زمیندار، یہ مزدور، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال، جنوب والے پڑھے نہ پڑھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ اے عزیزو، پہلا تعارف ہے ہم جانیں کہ ہمارے رسول کون ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمارے نبی کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کو اپنے محبوب کی ولادت کے لیے پسند فرمایا۔ رمضان سب سے مبارک مہینہ ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔ ذوالحج اس کے بعد مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حج ہوتا ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور پہلی بہار۔ تو عرب چونکہ ایک صحرائی ملک تھا، بارشیں کم ہوتی تھی، جو ہوتی تھیں وہ اس موسم میں ہوتی تھی، اس میں سبزہ اگتا تھا، اور ان بارش ہوتی تھی، جوپڑوں میں پانی بھر جاتا تھا، صحراؤں میں سبزہ اگاتا تھا، تو ان کے بکریوں، اونٹوں، گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست ہو جاتا، اور پینے کا بندوبست ہو جاتا ان کے اپنے لیے بھی۔ ورنہ عرب کی زندگی اس وقت ایسی تھی کہ تین دن کی مسافت طے کر کے پانی بھر کے لاتے تھے۔ بعض قبائل ایسی جگہ آباد تھے جہاں سے تین دن، چار دن لگتے تھے پانی پلانے کے لیے۔ تو ایک طرف دنیا کی بہار آ رہی تھی جسمانی طور پر، اور دوسری طرف روحوں کی بہار آ رہی تھی ایمانی طور پر، کہ زمین تر و تازہ ہو رہی تھی اس مہینے میں، اور روحوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روح کی بہار آپ کی آمد تھی، جیسے زمین کی بہار وہ ربیع کا مہینہ تھا، اس لیے تو اس کو ربیع کہا۔ تو آپ کی آمد بھی موسم بہار تھا ارواح کے لیے، دلوں کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ کی قسم ہم حیوان سے بدتر ہے، جانور سے بدتر ہے، چونکہ انسان بہت خوفناک درندہ بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، جب وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مطلب کو طاقت سے بیان کیا، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں، بل ہم اضل سبیلا،
بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ ساری کائنات اسے یاد کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ وکیل پڑھے نہ پڑھیں، یہ تاجر پڑھے نہ پڑھیں، یہ ڈاکٹر، یہ زمیندار، یہ مزدور، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال، جنوب والے پڑھے نہ پڑھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے، ہر ایک کی نماز الگ الگ۔ کلن، انسان کو نکال کے کائنات کی ساری چیز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، نماز پڑھتے، تسبیح پڑھتے۔ پھر اس کو اور وسیع کیا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے غافل ہو، صحرا کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے، اس کی حیثیت جانوروں سے بھی گئی گزری ہے کہ جانور تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور یہ انسان ہو کر نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ اسے سجدہ کرتا ہے۔ کوئی جمعے کے نمازی ہیں، کوئی عید کے نمازی ہیں۔ ایک دفعہ ایک خواجہ سرا کو ہم جماعت میں تھے، ہم لے کر آئے، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، بڑا اکرام کیا، کھانا کھلایا، چائے پلائی، اسی کہ وہ بھوکے ہوتے ہیں کہ ان کو معاشرے میں عزت کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی ہے؟ جی کوئی نہ۔ میں نے کہا کبھی جمعہ پڑھے ہے؟ جی کوئی نہ۔ میں نے کہا عید پڑھی ہے؟ جی کوئی نہ۔ میں نے کہا عید بھی نہیں پڑھی؟ نہیں کوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ سارے ساڑھے نال نفرت کریں گے، جس تھان جاگی اتھاں دن یہ خسرے آ گئے، خسرے آ گئے، اصوات نہ مسیح جانے ہیں نہ عید جانے ہیں، تو ساں عزت دیتی ہے تے آ گئے ہیں۔ اور اس کی اتنی داڑھی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے بچے ہیں۔ تھوڑی سی محبت دینے سے اس نے تو کوئی میں جادو، ویسے تو محبت ایک جادو ہے، اور میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ نے سنو ہے محاورہ، یہ حدیث کا ٹکڑے کا مطلب ہے، ان من البیان لسحر، بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں، تو میٹھے بول میں جادو۔ اور کوئی ایسے بھی ملے ہیں کہ زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا آج میں نے آپ کا بیان سنا ہے اور میں نے نماز پڑھی۔ تو میں نے کہا پہلی نماز؟ کہا جی زندگی کی پہلی نماز، آج پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہ کوئی 50+ تھا، نہ کبھی عید پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، آج آپ کا بیان سنا ہے اور نماز پڑھی۔ تو میرے عزیزو، پہلا تعارف ہے ہم جانیں کہ ہمارے رسول کون ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمارے نبی کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کروایا، چونکہ توحید کو بالکل مسخ کر لیا تھا پہلے مذہبوں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن پڑھ کے سنایا، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔
اور ہمارے نبی نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ میرا نبی، قریش نے سوال کیا کہ ہم تو اپنے پشتوں کو جانتے ہیں، تو اس پر جبریل آئے، 70,000 فرشتے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ 70,000 سے مراد ہوتا ہے لاکھوں، بے شمار، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں 100 دفعہ 10 کا مطلب ہے بہت زیادہ، عربی میں 70 کا لفظ ہے۔ تو جبریل کے ساتھ آسمان کے لاکھوں فرشتے پترے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان سے، سامنے بیٹھے ہیں کافر، فرمائیے ان سے ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، هو اللہ، پہلے کہا اللہ، اللہ کا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو کہتے ہیں خدا۔ خدا ایک انسانی وضع کردہ لفظ ہے، منع نہیں ہے، خدا اس سے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ دو لفظوں سے بنا ہے، خود اور آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بھیجا ہو۔ لیکن اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہ ہے اللہ۔ قل، کہیے میرے محبوب، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ وہ اس کا نسب پوچھ رہے ہو، ہاں، ان سے کہو احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی نسب نہیں، اس کی کوئی نسل نہیں، وہ احد، اکیلا، یکتا، اکیلا ہے۔ اکیلا تو گزارا نہیں کوئی کر سکتا، تو زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میرے نبی سے کہیے اللہ، پھر اللہ، وہ اللہ الصمد، سب سے بے نیاز ہے، کسی چیز کا جس چیز پر محتاجی کا لفظ آتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ دیکھیں، سب سے عجیب بات ہے کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں، کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، ابتدا کوئی نہیں۔ جیسے میں یہاں اول ہوں، یہ ثانی ہیں، یہ ثالث ہیں، وہ کہتا ہے میں اول ہوں پر میری ابتدا کوئی نہیں، والآخر، میں آخر ہوں پر میری انتہا کوئی نہیں، الظاہر، میں بلند ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، والباطن، میں چھپا ہوا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، میں سب سے بے نیاز ہوں، میں کھلاتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، پلاتا ہے، پیتا نہیں ہے، سلاتا ہے، سوتا نہیں ہے، مارتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ اپنے حبیب سے جو کہہ دیا عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو ایک گنجائش ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کے لیے کوئی قید نہیں۔ میری توڑی تو قید ہے نا، پیم آمنا تو ہو گئے، سا نکلیا تو ختم، اسرائیل آگے تم کچھ نہ تو کوئی نہیں، رانا کے چلنا۔ ایک ہستی، میرے نبی، عش ما شئت، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے۔ اور جس دن 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی اور ہجری کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا، اور پیر کا دن تھا، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو جبریل آ کے خاموش کھڑے کو، آپ نے فرمایا کیا بات، چپ کیوں ہو؟ کہا کہ باہر موت کا فرشتہ ہے،
اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں موت بھی پوچھ کے آئے وہ کیا دربار۔ تو جیوت آپ نے کہا میں نے کب روکا ہے، آ جاوے میں کو روکے۔ تو ملک الموت اندر داخل ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے جب سے یا رسول اللہ موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ میں نے کسی کو سلام آج تک نہیں۔ ابراہیم بھی آئے جو آپ کے دادا ہیں، 4000 نبیوں کے باپ ہیں۔ موسیٰ کلیم بھی آئے جن سے اللہ ہم کلام ہیں۔ میں نے آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جا۔ سبحان اللہ، کیا بادشاہی ہے کہ موت بھی پوچھے پہلے۔ اور پھر تیسری بات اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ بس یہ ایک ہستی۔ آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا ہے، جی میں اب اکھیاں نال نہیں پوچھنا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کی صلاح ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ تو آقا نے جانے کو پسند فرمایا۔ تو یہ ایک ہستی ہے جن کو یہ رعایتیں دی گئیں، لیکن موت کے دروازے سے گزارا گیا۔ موت سے پاک اللہ الصمد، بے نیاز۔ اور کیا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ، کوئی اس کی بیوی نہیں، ولا ولدا، کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ لو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین یہ جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینی کو الگ کیا جائے گا۔ فسوف ترى اذا انمشق القطار افرس تحت رجلك من عمار، آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ کوئی کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج تیری آنکھوں نے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی قباحیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کاذب الگ ہوں گے، بدمعاش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچ سے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الٹ لو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا۔
آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کاسب الگ ہوں گے، بخماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچ سے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عباد یوم ابن بریہ وصاحبته وخفیہ وفصیلته التي تبیہ ومن فی الارض جميعا ثم ينتهی کلا۔ اس دن مجھے کیا گیا یار، اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کو۔ اور اللہ فرمایا دے کلا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے، خود اٹھائے۔ میرے عزیزو، اللہ وہ بودور، اللہ تو پہچان، وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو، پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک حدیث سنا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یؤتم الا ما ترید، اے میرے بندے ایک تیری ساحت ہے ایک میری ساحت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب بھی چاہت ہے۔ ایک سودا کل چھوٹا سا کیا ہے، ان سلمت لی فیما ارید، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی، میرے نبی نے کہا میری امت میں عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جس کے اوپر گئے 15 سال اس میں سے نکال کر، تو بلوغت کے بعد ہی حلال آرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 55 سال۔ اگر 70 سال عمر ہے تو اللہ کہتا ہے کہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی۔ اس سے تو یہ بن گئے وائس چانسلر۔ اگر یہ اگر تیگر کر دے تو سیچری سے پہلے ہی ریٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھے تمہیں، تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے، تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی؟ سارے بادشاہ مر گئے، نہیں خبر ہیں ان کی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان، دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا، اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے، بورا تھا نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ تو ایسی بے رشا کر دیتی۔ 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دی، اور سب سے زیادہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریبا۔ صرف چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قطر و عربی بدھ لوگ تھے، باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ۔ آج اس کی قبر پر بے نشان ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا، پہاڑ نہیں ڈالا۔ توحید کو مانو، رسالت کو مانو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ایک اللہ بندگی کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، ایک اللہ پکارے جانے کے قابل، ایک اللہ مدد کے قابل، ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے، ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے۔ مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا، ہمارے ہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، وہ جو قبروں میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے؟ میرے عزیزو، یہ دنیا شارت سے درا قریب ہے، جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ جواب دیتا لبیک لبیک یا عبدی۔ ایک گڈ پرسا پانی جی، وہ 70 برس یا سنم یا سنم یا سنم، سامنے بہت پڑا ہوا سن،
ایک جگہ اللہ بھی سے نکل گیا یا سمد، سنم سمد فریکوینسی ایک ہے، تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، فرشتہ نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی کہ 70 سال سے انتظار کر رہا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی کوگا، آج چاہے وہ اس نے بھول کے پکا میں تو ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی ست کی زندگی جی سکتے؟ یہ دکھو بڑا جہان ہے اللہ کو چک حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اور ابن زیاب جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور کی آواز ہے، سارے پیچھے ہٹی، اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، اور پھر ایک طرف جا کے بھائی دو گئے۔ حسین لیجے کے نصرا رہنے اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آگے کو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو، پھر آواز ہے جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا، تو وہی سانپ دوبارہ اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا گس تو 20 کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں، آگے کیا ہو؟ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لسپر کا سالار تھا مسز بن عقبہ مری قبیلہ تکر میں بہت آباد ہے آج بھی، تو اس کے بعد وہاں قتل و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو جو حاجی احرام باندھتے ہیں ابھی آئی، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا، گداہا سبیس، تو رسکر نے دسن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے سے پڑے، تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں ڈوکی، ہماری بچوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی دے لٹکا، تو سارا مدینہ غصے سے کاپ ہوا، اس کی قبر پہ پہنچا، جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ کھڑی ہوئی، جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی، تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرور اس کو 20 وقت دوبارہ مر کے ڈال دی، اللہ پاسل نہیں بچو، امتحان ہے، امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری مانے جو کہوں چک پکے کتر، تیر کیا ہوئی کفی کمبی نا پوری، جو چاہوے کروں گا، سب سے بڑی چاہت ہے موت کمائے، بورے سے بورے بھی نہیں کہتے دعا برو فاطمہ امام درگا، کہتے دعا درو دا زندگی دے صحت، فطرت، یہ نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک ضروری آگے ہے، ان لمن تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی، کام ہوگی وہ آگے بکھتے، پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ، اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے گا، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تہدموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل تھی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ،
تو اعلان ہوگا ان لکم من تصدوا فلا تسموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئی۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا، نہیں رک رہا، تو کیا کر، اللہ کی تقدیر بے رب راضی نہ پڑ۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جو مسیحی نہ چاہے تو نیچے والا کہہ کر درد منت پیشے دوا نہ دعا، نہ اچھا دعا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر تو اعلان ہوتا زندگی میں لے لا تو ہو، تو جوانی مل گئے لا تحرم ہو، صحت مل گئے لا کسکم ہو۔ اب چوتھی چیز رہ گئے، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کام؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبرسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی سوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں تو ایمان میں چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہو گئے اتنا بے قراری بڑھتی گئی، جتنا اللہ سے دور ہو گئے اتنا بے چینی بڑھتی گئی۔ میں اس راستے کے گزر کے بتا رہا ہوں، میں کو میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے، جابی اللہ خاندان، میں تو اس خاندان کا بچہ۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایسی گھٹن ہوتی تھی۔ تو کچھ وقت، اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو گوری گوری بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جگتیب ملنے آیا، اتنا فینگ اس نے دیکھا ہے شو بزوی کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا پاک، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی۔ میرا خود یہ بے شعور ہے۔ 97 میں ملاقات کی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملا میرے نام سنو وقت، ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب دے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گڈیمبر، جس رونق، جس رانائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حوصلے گئے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ کیسے اس نے اندازہ لگا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں، یہ گھٹا تمہاری روح میں ہے اندر سے دوری کی وجہ سے۔ تم سے میوزک میں، 5 سٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو، تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے سے بکر۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے، یہی بالا فورٹ میں اس کی تشبیہ تھی، تو اس کا مجھے فون آیا۔ اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک سقف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا، اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملتا ہے۔ مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت،
تو بیٹھو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے. دیکھو تم بچوں بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے. ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی یہ ہرگز نہیں ہے. یہ لوگ انسانیت کے نام پہ تھوتا ہے، طاعت ہے. فسوف ترى اذا انمشق القطار افرسا تحت رجلك النمار. آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ کوئی کس گرے میں گرے ہوئے ہو. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. آج تیری آنکھوں نے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی قباحیاں، دیکھ اپنی ضلالت ہے.